السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو۔ آج افغانستان کی ایپیسوڈ 4 ہے۔ دوستو، افغانستان میں آبادی کا صرف 1/4 حصہ شہری ہے۔ زیادہ تر شہری بستیاں اس سڑک کے ساتھ پروان چڑھی ہیں جو کابل سے جنوب مغرب کی طرف قندھار، شمال مغرب میں ہرات، شمال مشرق میں مزار شریف اور جنوب مشرق میں واپس کابل تک جاتا ہے۔ کسانوں اور خانہ بدوشوں کی دہی آبادی ملک کے باقی حصوں میں غیر مساوی طور پر تقسیم کی جاتی ہے، جو بنیادی طور پر دریاؤں کے کنارے مرکوز ہے۔ ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا حصہ کابل اور چارکار کے شہروں کے درمیان ہے۔ کابل شہر کے مشرق میں جلال آباد کے قریب ہرات نخلستان اور شمال مغرب میں ریود کی وادی اور شمال مشرق میں دریائے قندوز کی وادی میں لوگوں کی دوسری تعداد پائی جا سکتی ہے۔ ملک کے وسطی حصے کی اونچے پہاڑ اور جنوب مغرب میں صحراؤں میں بہت کم آبادی یا غیر آباد ہیں۔ افغانستان کے بڑے شہر کابل، قندوز، ہرات، بغلان، جلال آباد، قندوز، چارکار اور مزار شریف ہیں۔ کابل کا انتظامی دارالحکومت، جو ہندو کش کے جنوب میں برصغیر پاک و ہند اور وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ اور مشرق ایشیا کے درمیان تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ دریائے کابل کے دونوں کناروں پر بنایا گیا ہے اور اقتصادی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکزی مرکز ہے۔ قندھار آبادی میں کابل کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ملک کے جنوبی وسطی حصے میں کابل اور ہرات کے درمیان ایشین ہائی وے پر واقع قندھار 1747 میں احمد شاہ درانی کے دور میں جدید افغانستان کا پہلا دارالحکومت بنا۔ ناظرین، افغانستان میں بیٹھے بیٹھے کسان عام طور پر چھوٹے دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر بڑی ندیوں کی وادیوں میں سیراب زمین کے قریب بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ گاؤں ایک اصول کے طور پر چھوٹے قلعوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں۔ ہر قلعہ گاؤں میں کئی مٹی کے گھر ہوتے ہیں جن میں قریبی جڑے ہوئے خاندان آباد ہوتے ہیں جو ایک دفاعی برادری بناتے ہیں۔ نیم سیدھی کسان جو مویشی پالتے ہیں اور چند فصلیں اگاتے ہیں اونچی الپائن وادیوں میں رہتے ہیں۔ چونکہ وہاں قابل کاشت زمین بہت کم ہے، وہ بکھرے ہوئے الگ تھلگ بستیوں میں رہتے ہیں۔ ہر گھر میں چند مویشیوں کے سربراہ ہوتے ہیں جنہیں گرمیوں میں اونچی چراگاہوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر گرمیوں میں اپنے آپ کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک گروہ فصلوں کی دیکھ بھال کے لیے بستی میں رہتا ہے جبکہ دوسرا مویشیوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں جاتا ہے۔ خانہ بدوش بنیادی طور پر پشتون چرواہے ہیں۔ کئی ہزار بلوچی اور قرغیز خانہ بدوش بھی ہیں۔ وہ گرمیوں سے لے کر سردیوں کی چراگاہوں تک گروہوں میں منتقل ہوتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں اور چلتے پھرتے اپنا سامان اونٹوں، گدھوں اور مویشیوں کی پشت پر باندھتے ہیں۔ ماضی میں کل آبادی کے 1/6 اور 5ویں حصے کو خانہ بدوش کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ تاہم 1977 کے بعد سے کچھ خانہ بدوش ہندو کش کے شمال میں میدانی علاقوں میں یا ہلمند ویلی پروجیکٹ کے علاقے میں آباد ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خانہ جنگی کے طور پر عرصے نے خانہ بدوشوں کی نقل مکانی کے انداز کو متاثر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی تعداد میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ ناظرین، افغانستان میں 1978 میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان کے قیام، اگلے سال ملک پر سوویت حملے اور 1989 میں سوویت انخلا کے بعد جاری تنازعات نے ملک کی آبادی کے اندازے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ خانہ جنگی اور قصبوں اور دیہاتوں کی تباہی نے 2 بڑی سمتوں میں لوگوں کی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کا سبب بنی۔ ہجرت، خاص طور پر پاکستان اور ایران یا کابل کی نسبتاً حفاظت کے لیے اندرونی آباد کاری۔ ایک اندازے کے مطابق کابل کی آبادی 2 گنی ہو گئی ہے۔ کابل نے ملک کے تقریباً نصف شہری آبادی کو گھیر لیا ہے۔ افغانستان کی آبادی بنیادی طور پر دیہی اور تقریباً نصف آبادی کی عمر 15 سال سے کم ہے۔ متوقع عمر مردوں کے لیے 51 سال اور خواتین کے لیے 54 سال ہے۔ کئی دہائیوں کی جنگ اور اس کے نتائج نے آبادی کے استحکام کو تباہ کر دیا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں تقریباً 6 ملین لوگ، جو کہ اس وقت افغان آبادی کا 1/3 تھے، خاص طور پر افغان جنگ کی وجہ سے پناہ گزین تھے۔ تقریباً 3.5 ملین پاکستان میں رہ رہے تھے اور شاید مزید 2 ملین ایران میں تھے۔ اگرچہ 1990 کی دہائی کے دوران بہت سے لوگوں کو واپس بھیجا گیا تھا، لیکن 2000 کے بعد مسلسل خانہ جنگی، معاشی مشکلات، ایک طویل اور شدید خشک سالی، افغانستان جنگ اور 2014 کے انخلا کے بعد سیکیورٹی کی منتقلی کے نتیجے میں اندرونی اور بیرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی فوجیوں 2016 تک بیرون ملک 2.5 ملین سے زیادہ مہاجرین رجسٹرڈ تھے اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اندرونی طور پر بے گھر ہوئے تھے۔